اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت میں جس نماز کا ذکر ہے وہ ہے نماز عید الاضحیٰ۔ نہر کے لغوی معنی متعدد ہیں، لیکن مفسرین نے یہاں قربانی کا معنی مراد لیا ہے۔ مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں قال اکرمۃ و عطاء و قتادۃ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر والنحر نسکک۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطاء اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں تم قربانی کے روز اپنے رب کے لیے نماز عید پڑھو اور قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرو، اس سے یہ مراد ہے۔ کہا گیا ہے کہ نماز عید اور قربانی کرنا اس آیت سے مراد ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے نماز عید اور قربانی کے واجب ہونے کا بھی استدلال کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید اور اخلاص کی تعلیم بھی سکھلائی جا رہی ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی وسادت سے، توسل سے آپ کی امت کو توحید خالص کا حکم دیا گیا کہ وہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں اور اسی کے لیے قربانی دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اخلاص و للہیت کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کسی عمل میں ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت میں یہ ہو کہ یہ کام محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب قربانی اور عید الاضحیٰ کے مسائل سماعت فرمائیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، مالک نصاب ماہ ذو الحج کی 10ویں تاریخ کے دن شروع ہونے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے لیے یہ حکم ہے کہ جانور موٹا، تازہ اور بے عیب ہو اور خصی جانور زیادہ پسندیدہ ہے۔ لنگڑا، اپاہج، کانا اور جس کا کوئی عضو مثلا کان وغیرہ تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکرا بکری 1 سال کا، گائے بیل 2 سال کا اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جس شہر میں نماز عید اور نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے قربانی نہ کرے نماز سے پہلے۔ عید کے روز قربانی کرنے تک کچھ نہ کھائے پیے، قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب عمل ہے۔ ذبح خود کرے یا کسی دوسرے خوش عقیدہ مسلمان کو اجازت دے کر اپنے سامنے کرائے، مگر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اگر کوئی کسی اور کی طرف سے قربانی کرے یا قربانی کا ثواب میت کو بخشے تو یہ جائز ہے۔ حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ آپ مع اہل و عیال کے کھائے، دوسرا برادری کو دے، تیسرا مساکین اور فقراء پر تقسیم کرے۔ گوشت کو بطور اجرت قصاب کو دینا جائز نہیں ہے، اور کھال یہ بہترین صورت ہے کہ کھال کے پیسے مدارس دینیہ میں جن میں علم دین کے حصول کے لیے دور دور سے طلباء آ کر شریک ہوتے ہیں ان میں دے، اور جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں وہاں پر کھال دے دیں۔ اس میں لازمی شرط یہ ہے، علماء فرماتے ہیں وہ مدارس علوم دینیہ ہوں اور خالص صحیح العقیدہ سنی خیالات کے حامل ہوں تو کھال ان کو دینی ہے۔ قربانی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کرنا یہ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ عصر کے وقت تک، 12ویں کی عصر تک بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے ہر با جماعت نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک 5 دن پڑھتے رہنا، یہ بھی عید الاضحیٰ کے مسائل میں سے ہے۔ 10ویں تاریخ کو چاشت کے وقت نماز کے لیے عیدگاہ جائیں اور جاتے آتے ہوئے تکبیرات تشریق کہتے رہیں، اور جس راستے سے جائیں واپسی اس کے سوا دوسرے راستے سے آنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ عیدگاہ میں جا کر فضول باتیں نہ کرنا یہ بڑا مستحسن عمل ہے۔ عید کی جماعت بغیر اذان اور تکبیر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھ کر 3 تکبیریں امام کے بعد سب مقتدی کہیں، اور وہ اس طرح کے کانوں تک ہاتھ لے جا کر
چھوڑے رکھیں اور آخری تکبیر پر زیر ناف باندھ لیں، اور جب امام قرات شروع کرے مقتدی خاموش رہیں۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات امام کہے اور ساتھ ساتھ مقتدی بھی اسی طرح کانوں تک ہاتھ لے جا کر کھلے چھوڑتے رہیں۔ پھر تکبیر رکوع کہہ کر رکوع میں جائیں اور سلام پھیرنے کے بعد خاموش بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ خطبہ سننے سے پہلے چلے جانا یہ درست عمل نہیں ہے۔